اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قابل صد احترام بزرگوں، نمازیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پندرہ شوال المکرم، اس دن کفر اور اسلام کا دوسرا بڑا مارکہ جنگ احد دنیا کی روئے زمین پہ برپا ہوتا ہے اور بہت سی یادیں چھوڑ جاتا ہے۔ آج ہم اس میں سے ایک خاص یادگار کا تذکرہ کریں گے، ایک خاص شہید کا تذکرہ کریں گے۔ تو 2-3 دن بعد یوم شہادت ہے، یوم عرس ہے، تمام شہدائے احد کا ان کا ختم پاک پوری دنیا کے اندر منایا جاتا ہے۔ یوں تو دنیا کے اندر ہزاروں لاکھوں شہید ہیں اور تمام شہیدوں نے حق وفا ادا کیا ہے۔ ان تمام شہداء کی عظمتوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، لیکن آج تک جتنے شہید ہوئے ہیں ان میں ایک شہید ایسا ہے جس کی شہادت اس مرتبے کی ہوئی کہ خدا نے بھی اور خدا کے رسول نے بھی اس کو سید الشہداء کہا۔ یعنی قیامت والے دن شہید تو لاکھوں ہوں گے، لیکن جو شہیدوں کا سردار ہوگا وہ ایک ہوگا۔ تو جو شہیدوں کا سردار ہوگا اس کا نام حضرت امیر حمزہ ہوگا۔ تو ان کا تذکرہ آج ہم نے کرنا ہے۔ حضرت جبریل امین نے آ کے خبر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 7 آسمانوں کے ماتھے پہ اللہ نے یہ لکھوا دیا ہے کہ امیر حمزہ اسد اللہ و اسد رسولی، اللہ کا بھی شیر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے۔ تو 7 آسمانوں پر آپ کا نام اسد اللہ، اللہ کا شیر لکھا ہوا ہے۔ تو یہ شیر خدا، شیر مصطفیٰ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا مبارک بھی ہیں۔ 2 سال پہلے حضور کی ولادت سے ان کی ولادت ہوتی ہے۔ یہ ایک گہرا رشتہ ہے۔ فرمایا میرے جتنے چچا ہیں ان میں سے مجھے سب سے پیارا اور محبوب ہے وہ مجھے حضرت امیر حمزہ ہے۔ اور اتفاق کی بات ہے کہ نام بھی آپ نے رکھا۔ جب ان کی ولادت ہوئی تو ان کے والد صاحب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، ان کا کیا نام رکھیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے جو سب ناموں سے زیادہ پسند ہے، احب الاسماء الیہ، جو مجھے سب ناموں سے زیادہ پسند ہے، حمزہ، تو وہ حمزہ ہے، اس کا نام حمزہ رکھو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود آپ کا نام امیر حمزہ رکھا۔ اور پھر دوسرا تعلق آپ کو یہ حاصل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں، رضائی بھائی ہیں۔ جس ماں کا دودھ حضور نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ انہوں نے بھی پیا ہے۔ تو یوں رضاعت کا رشتہ بھی ہو گیا، نسب کے لحاظ سے، قرابت کے لحاظ سے چچا کا رشتہ بھی ہو گیا۔ تو اسلام کی انتہائی بہادر شخصیت حضرت عمر فاروق اور حضرت امیر حمزہ، ان کے اسلام کا صرف 2-3 دن کا فرق ہے، آگے پیچھے یہ اسلام لائے۔ تو جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا انہوں نے، اس وقت تک اسلام چھپ کر اپنے معاملات، اپنے عبادات، اپنی تبلیغات کرتا تھا۔ کعبہ میں جانے کی مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی، اذان دینے کی مسلمانوں کو اجازت نہ تھی، قرآن کھولنے کی مسلمانوں کو اجازت نہ تھی، روزہ رکھنے کی مسلمانوں کو اجازت نہ تھی، تلوار باہر نکالنے کی مسلمانوں کو اجازت نہ تھی، طواف نہیں کر سکتے تھے، حج نہیں کر سکتے تھے، عمرہ نہیں کر سکتے تھے۔ جو کچھ کرنا ہے کسی گھر میں کونے میں چھپ کے، کسی پہاڑ کی غار میں چھپ کے کرنا ہے، باہر نکل کے یہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔
مگر جب حضرت سیدنا امیر حمزہ ایمان لائے تو 40 لوگ اس وقت مسلمان ہو چکے تھے۔ ایک صف کے سپہ سالار حضرت عمر فاروق، 20 بندے ان کے پیچھے، دوسری صف کے سپہ سالار حضرت امیر حمزہ، 20 بندے ان کے پیچھے۔ تو یوں 2 صفیں بنی اور وہ دار ارقم سے نکلی۔ جب ایمان لائے کہا اب چھپ چھپ کے نہیں ہوگا، جب ہمارا قرآن حق ہے، ہمارا خدا سچا ہے، ہمارا رسول خاتم النبیین ہے، ہمارا دین حق ہے، تو پھر چھپ چھپ کے کیا؟ کہا جس کے اندر ہمت ہے وہ آگے بڑھے، ہمیں روکے، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے وہ آگے آئے، تو جس کی بیوی بیوہ ہونا چاہتی ہے وہ اپنے خاوند کو باہر نکالے، جس کے اندر دم خم ہے، جس نے ماں کا دودھ پیا ہمارا مقابلہ کرے۔ 2 صفیں بنی، سیدھا کعبے میں گئی، اعلانیہ نماز ہوئی، اعلانیہ اذان ہوئی، اعلانیہ عبادت اور طواف ہوا، اعلانیہ سر عام قرآن پڑھا گیا۔ اس وقت حضرت امیر حمزہ نے چوٹ لگائی تھی، آج تک اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے اور اعلانیہ پوری دنیا کے اندر دین کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ تو حضرت سیدنا امیر حمزہ وہ شخصیت ہیں، انتہائی نرم دل، خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی خوبصورت، نرم مزاج، خوش اخلاق، اور قریش کے غیرت مند سرداروں میں سے بڑے سردار گردانے جاتے تھے۔ تو آپ کے جو بہترین مشاغل تھے ان میں مشغلے آپ کے کیا کرتے تھے کلمہ پڑھنے سے پہلے؟ ایک تو شعر و شاعری، لوگوں کا نسب اور شعر و شاعری، اس کے اوپر بڑی مہارت حاصل تھی آپ کو، اور دوسرا شمشیر بازی یعنی تلوار چلانے کا دھن، یہ آپ کو آتا تھا۔ یہ آپ واحد اور پہلے شخص تھے جس نے دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کے دشمن کا مقابلہ کیا۔ حضرت شمعون کے بعد، بنی اسرائیل کے بعد، اس امت کے اندر پہلے واحد شخص ہیں جو 2 ہاتھوں کے ساتھ لڑے، ننگی تلوار کے ساتھ، دونوں ہاتھ چلتے تھے، دونوں ہاتھ سے گاجر مولی کی طرح کفار کی گردنیں اڑاتے تھے۔ تو یہ شمشیر زنی یہ آپ کا بہترین مشغلہ تھا، شعر و شاعری۔ اسی طرح تیر اندازی اس کے خوب ماہر تھے، پہلوانی، بڑی خوب پہلوانی کرتے تھے، بڑے سے بڑا طاقتور پہلوان بھی آپ کو بچھاڑ نہیں سکتا تھا، جو آپ کے مقابلے میں آتا تھا تو اپنی کنڈ لگوا کے جاتا تھا۔ اس کے طرح سیر و سیاحت، یعنی دنیا کے بے شمار ممالک کے اندر آپ نے سیر کی تھی، اور اسی طرح شکار کرنا یہ آپ کا بہترین مشغلہ تھا۔ یہ اسلام لانے کا واقعہ بھی یہی سبب بنا۔ ایک مرتبہ شکار کر کے واپس آ رہے تھے، آپ کی عادت تھی کہ جب آپ شکار کر کے واپس آتے تھے تو گھر جانے کے بجائے سیدھا حرم کعبہ میں آتے تھے، پہلے آ کے کعبہ کی زیارت کرتے تھے، طواف کرتے تھے، دعا مانگ کے پھر گھر جاتے تھے۔ تو جب پہنچے کعبہ کے پاس ایک لونڈی ملی، کہا کہ آج کاش تم ادھر ہوتے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور اپنے کانوں سے سنتے، تمہارے جو بھتیجے محمد ہیں، ابو جہل نے ان کے ساتھ کیا حالت کی ہے، ان کو جتنی تکلیف پہنچائی ہے، ان کے ساتھ جتنی بد کلامی کی ہے اور برا سلوک کیا ہے، آج تم اپنے کانوں سے سنتے، آنکھوں سے دیکھتے تو تمہیں خود پتہ چلتا۔ کہا تمہارا بھتیجا بہت تکلیف کے اندر ہے، ان پہ بہت زیادہ ان کو تکلیف پہنچائی گئی ہے، دکھ دیا گیا ان کو، حالانکہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، امانت دار ہیں، اگرچہ ہم نے ان کا کلمہ نہیں پڑھا، اس وقت آپ نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ کہنے والی نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ کہا وہ دیندار ہیں، ہم دردی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ کا سچا پیغام پہنچاتے ہیں۔ تو کہا کیا کس نے؟ کہا ابو جہل نے۔ ابو جہل بھی حضور کا چچا لگتا تھا، اب یہ ان کا بھی رشتہ دار تھا۔ تو وہ جو کمان پکڑی ہوئی تھی جس سے شکار کر کے آئے تھے، سیدھا گئے کعبے کے اندر ٹیک لگا کے بیٹھا تھا، گنڈوں بدماشوں کے اندر، اوباش لڑکے نوجوان طاقتور اپنے آس پاس ارد گرد بٹھائے ہوئے تھے، ٹھٹھے مذاق کر رہا تھا اور حضور کا جو مذاق اڑایا تھا اس پہ آوازیں کس رہا تھا۔ نہ آؤ دیکھا نہ تو دیکھا، حضرت امیر حمزہ نے وہ جو کمان تھی کھینچ کے سر میں ماری، سر پاڑ دیا، فوارے کی طرح خون پھوٹنے لگا ابو جہل کے سر سے۔ اب وہ جو عباس گنڈے تھے وہ پکڑنے کے لیے حضرت امیر حمزہ کو اٹھے تو ابو جہل نے پکڑ لیا، کہا یہ بپھرا ہوا شیر ہے۔ تو اللہ اور اس کا رسول تو شیر کہتا ہی کہتا ہے، تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کافر بھی ان کو شیر سمجھتے تھے۔ کہا ادھر رک جاؤ، آج یہ بہت جلال میں ہے، بپھرا ہوا شیر ہے، اگر ہم نے کچھ کیا، جوابی کارروائی کی تو ہم میں سے کسی کو آج زندہ نہیں چھوڑے گا۔ سر پھٹوا کے بڑے سکون کے ساتھ گھر گیا، اور حضرت امیر حمزہ نے کہا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں،
میں اپنے بھتیجے کا کلمہ پڑھتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں محمد بن عبداللہ اللہ کے سچے رسول ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھے اور مسلمان ہو گئے۔ کافروں کی صفوں میں کہرام مچ گیا کہ کفار کا اتنا بڑا سردار، سرداروں کا بھی لیڈر، وہ اب کلمہ پڑھ کے اپنا دین بدل چکا ہے۔ ایک کھلبلی مچ گئی پورے عرب کے اندر۔ رات کو جب آپ سوئے تو شیطان بھی آ گیا خواب کے اندر۔ شیطان کہنے لگا یہ کیا کر دیا، آپ تو سرداروں کے سردار ہیں، سرداری جاتی رہی، دین بدل دیا، ایک لمحے میں غصے میں آ کے یہ کیا کر دیا۔ تو ساری رات نہیں سوئے، بے چینی اضطراب کے اندر گزارا۔ تو جب صبح ہوئی تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لبہائے مبارک زبان مبارکہ سے اسلام کو دلائل کے ساتھ روشن اور واضح کر کے جب کھل کے پیش کیا تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے لفظ تیر کی طرح دل کے اندر تاثیر ہوئے، اسلام کی حقانیت واضح ہوئی، شک و شبہات جو تھے وہ ختم ہو گئے، اور پھر علم بلند کیا کہ میں اب پکا سچا مسلمان ہوں۔ تو یوں جو وہ خدشہ تھا، وہ اضطراب تھا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو یوں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے، اور آپ کے اسلام لاتے ہی پھر کھل کے قرآن پڑھا جانے لگا، پھر کعبے کے اندر نمازیں ہونے لگی جو آج تک ہو رہی ہیں۔ اس سے پہلے چھپ چھپا کے گھروں کے اندر یا غاروں کے اندر ہوتا تھا۔ تو یہ آپ کے سر کے اوپر بہت بڑا تاج ہے، اور دین آپ کی اس خدمت کا مقروض ہے اور آپ کا احسان مند ہے۔ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو فرشتہ آپ کے پاس وحی لے کے آتا ہے اس کو میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جبریل امین کو دیکھنے کی خواہش کی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، کہا نہیں، ان کو آپ دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتے۔ تو نہیں، اصرار کیا، نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضور کے بعد اس امت کے اندر پہلے اور واحد شخص یہ ہیں جنہوں نے جاگتی آنکھوں میں اصلی صورت میں جبریل امین کو دیکھا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹھ جائیں چچا، تو بیٹھ گئے زمین کے اوپر۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین کو بلایا تو ابھی پاؤں پہ ہی نظر پڑی تھی، اصلی صورت میں جب تشریف لائے زبرجد کے پاؤں تھے، ایسی نورانیت اور جبریل امین کی ایسی ہیبت تھی، آپ وہ تاب نہ لا سکے، اس جلال کو نہ برداشت کر سکے، پاؤں دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ تو جب پھر کئی لمحوں کے بعد ہوش آیا تو بہت کچھ بدل چکا تھا۔ تو یوں طبقات کبریٰ کے اندر ہے کہ جبریل امین کی بھی آپ کو زیارت ہوئی۔ رمضان المبارک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 30 سواروں کے ساتھ آپ کی قیادت میں اسلامی لشکر بھیجا۔ اس کو سریہ حمزہ کہا جاتا ہے، اس جنگ کا نام ہی حضرت حمزہ رکھا، اس جنگ کا نام۔ تو اب یہ پہلے واحد وہ شخص تھے جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کا جھنڈا دیا۔ تو علم بردار شخصیت اسلام کی پہلی حضرت امیر حمزہ ہیں، یہ بھی آپ کو سعادت حاصل ہے۔ تو اس سے پہلے کسی فوجی لیڈر نے، جنرل نے اسلام کا جھنڈا نہیں لہرایا تھا۔ تو آپ کی قیادت کے اندر جو لشکر نکلا تھا اس نے پہلا جھنڈا اٹھایا جو آپ کے ہاتھ میں تھا۔ دوسری ہجری آئی، یہ ہجری کہتے ہیں، یہ جو ہماری اسلامی تاریخ ہے، یہ جو کیلنڈر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس دن مدینے آئے تھے اس دن اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوا تھا۔ یہ ہجری اسلامی تاریخ جس سے ہم چاند دیکھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ اس کو ہجری کہا جاتا ہے۔ یہ ہجری کیلنڈر اس وقت یہ نکلا، اس وقت شائع ہوا جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہلی مرتبہ مدینے آئے مکے سے ہجرت کر کے۔ تو یہ دوسری ہجری کو یعنی مدینے کے دوسرے سال تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ بدر میں بھیج دیا۔ تو یہ اسلام اور کفر کا پہلا مارکا تھا، حق و باطل کی لڑائی تھی، بڑے جذبے کے ساتھ لڑے، کئی سرداروں کو واصل جہنم کیا۔ اور آج کل آپ دیکھتے ہیں کچھ علاقے کے چترالی علاقے کے لوگوں کو دیکھیں یا فوجیوں کو دیکھیں، انہوں نے یہاں پہ شتر مرغ کا یہاں پہ پر لگایا ہوتا ہے، ایک ٹوپی کے اوپر ایک پر لگایا ہوتا ہے شتر مرغ کا، تو یہ ایک بہادری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ تو یہ حضرت امیر حمزہ کو جب جنگ بدر کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا تو آپ نے جنگ بدر کی جو جنگ تھی دونوں ہاتھوں کے اندر تلوار ننگی لے کے لڑی اور یوں واصل جہنم کیا کہ 31 سے تقریباً 31 سے زائد کفار کو واصل جہنم کیا۔ اور پھر جب وہ آپ کا ایک نرالا انداز تھا جنگ لڑنے کا، جب آپ جنگ لڑ رہے تھے تو آپ نے اپنے امامے کے اوپر وہ شتر مرغ کا پر لگایا ہوا تھا، تو یہ وہاں سے آغاز ہوا۔ آج تک وہ پر شتر مرغ کا ٹوپی کے اوپر، وہ جو پگڑی کے اوپر لگاتے ہیں ہمارے فوجی افسر یا مخصوص علاقے کے بہادر لوگ، تو یہ وہ نشانی حضرت امیر حمزہ سے شروع ہوئی، آج تک اس امت کے اندر جاری ہے۔ تو یہ نرالے انداز سے آپ نے جنگ لڑی اور کئی کفار کو واصل جہنم کیا۔ پھر اس کے بعد جنگ احد ہو جاتی ہے، اسلام اور کفر کا دوسرا بڑا مارکا ہے۔ تو اس کے اندر بھی حضرت امیر حمزہ نے بہت بڑے زبردست مارکے کے ساتھ جنگ لڑی اور
حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کئی کافروں کو واصل جہنم کیا، یہی جنگ آپ کی شہادت کا سبب بنی۔ کافروں کے بڑے بڑے سردار، ان میں ایک عتبہ، یہ کافروں کا بہت بڑا لیڈر تھا، بہت بھاری بھرکم لیڈر تھا، اس کو واصل جہنم کیا۔ اسی طرح طعیمہ بن عدی، وہ حاتم طائی کی نسل سے، اس کو بھی واصل جہنم کیا۔ اسی طرح بڑے بڑے لیڈروں کو واصل جہنم کیا۔ اسی طرح سبا، یہ ایک بہت بڑا یہودی لیڈر تھا، بہت بڑا یہ بہادر اور جنگجو تھا، اس کے مقابلے میں لڑنے کے لیے کوئی نہیں آتا تھا۔ تو یہ جب جنگ احد والے دن نکلا اور میدان کے اندر آیا، حل من مبارجن، یہ بپھرا ہوا پھرتا تھا ہاتھی کی طرح، کہتا تھا محمد نکالو، کوئی ہے تمہارا شیر تو میرے سامنے پیش کرو، آج آؤ، کون آتا ہے جو جس کے بچے آج یتیم ہوں گے، جس کی بیوی آج بیوہ ہوگی، آج میں دیکھتا ہوں کون میرے سامنے آتا ہے۔ تو صحابہ مقابلے کے لیے اجازت چاہتے تھے، حضور پیچھے کر دیتے تھے، حضور کو پتا تھا اس کی طاقت کا، پاور کا، تو اس کے مقابلے میں آنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے میں، اس یہودی کے مقابلے میں نکلے، آپ بھی بپھرے ہوئے تھے، تو دھاڑتے ہوئے شیر کی طرح لڑکارتے ہوئے کہا اللہ کے شیر کے ساتھ، رسول کے شیر کے ساتھ آؤ، کس نے مقابلہ کرنا ہے۔ تو جب یہ یہودی بہادر، ان کا لیڈر جب سامنے آیا تو ایک ہی وار سے اس کے دو ٹکڑے کیے تو کفار کی صفوں میں بھگدڑ مچ گئی، صفیں درم برم ہو گئی، اور جو فرشتے تھے عرش کے وہ بھی اشش کر اٹھے۔ کیسا نرالا انداز کہ ایک ہی وار کے اندر اس کو واصل جہنم کر دیا۔ تو یوں بکھرے ہوئے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر رہے تھے، آپ کے کوئی مقابلے کے لیے باہر نہیں آتا تھا۔ تو یوں بڑے بڑے آپ نے واصل جہنم کیے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان لوگوں کو ختم کیا، کافروں کو، تو اب ہوا یوں کہ عتبہ اور طعیمہ بن عدی، جن کو جنگ بدر کے اندر آپ نے مارا تھا، تو عتبہ کا ایک بھتیجا تھا جس کا نام تھا جبیر بن موتم، اس نے منت مانی کہ میں اپنے چچا کا بدلہ لوں گا امیر حمزہ سے۔ اس نے عرب کا سب سے ماہر نشانے باز ڈھونڈا۔ اس وقت عرب کے اندر وحشی بن حرب، یہ جو وحشی تھا یہ بہت بڑا نشانے باز تھا، یعنی نیزہ ایک خاص مخصوص ہتھیار ہوتا ہے، دور کھڑے ہو کے نیزہ اس انداز سے چھوڑتا تھا کہ جسم سے آر پار، جہاں وہ نشانہ باندھتا تھا، آنکھ پہ باندھتا تھا، آنکھ کو چیرتے ہوئے آر پار ہو جاتا تھا، دماغ پہ باندھتا تھا، دماغ کو چیر کے آر پار ہو جاتا تھا، اور اگر شرمگاہ پہ نشانہ باندھتا تھا تو شرمگاہ کو کاٹتا ہوا آر پار ہو جاتا تھا۔ یوں بہت بڑا نشانے باز تھا، تو بال سے بھی باریک، تیز، اور اس کا اندھا جو شکار تھا وہ کبھی رائے گا نہیں جاتا تھا۔ تو اس کو منتخب کیا۔ جبیر بن موتم نے کہا تم میرے چچا کا بدلہ میرے حمزہ سے لے لو، ان کو اگر تم شہید کر دو میں تمہیں آزاد بھی کروں گا، اتنا سونا دوں گا، اتنا انعام دوں گا۔ ادھر عتبہ کی جو بیٹی تھی اس کا نام تھا ہندہ نے بھی تہیہ کیا میں اپنے باپ کا بدلہ لوں گی۔ اس نے بھی اسی وحشی کو انعام و کرام کا لالچ دیا، کہا کہ اتنے پیسے دوں گی، یہ تمہارا انعام و کرام ہے، تمہیں آزاد بھی کراؤں گی، تم میرے باپ کا بدلہ لے دو۔ اب جس وقت جنگ احد لڑی گئی، یہ جنگ بدر کے اندر قتل ہوئے تھے، جس وقت جنگ احد لڑی گئی تو جنگ احد کے اندر وحشی بھی آ گیا، یہ جو بلا کا نشانے باز تھا۔ اب اس کا صرف ایک ہی کام تھا، حضرت امیر حمزہ کو ٹارگٹ کرنا تھا۔ اس کا کفر کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کس کو مارنا ہے، کس کو نہیں چھیڑنا، کوئی لین دین نہیں تھا۔ اس نے بس ایک ہی ٹارگٹ پکڑا ہوا تھا، وہ ایک کرائے کا یہ قاتل تھا، ایک ہی مقصد اور ایک ہی ذہن کے اندر مشن یہ لے کے آیا تھا۔ اور اسلام کی تاریخ کا یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور ہمارے اسلام کا ایک سیاہ، ایک سمجھنے کے ایک قسم کا ایک سیاہ کارنامہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے جتنوں کو بھی قتل کیا ہے اسلام کے اندر، جتنے بھی ہمارے بڑے شہید ہوئے ہیں، وہ بڑوں میں چاہے اولیاء اللہ ہوں، چاہے ہمارے بزرگان دین ہوں، چاہے ہمارے امام اعظم ہوں، اسی طرح دیگر ائمہ کرام ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، اسی طرح اہل بیت اطہار کے بڑے امام ہوں، مولا مشکل کشا ہوں، حضرت عثمان غنی ہوں، اور اسی طرح حضرت امام حسین ہوں، یا اسی طرح بڑے بڑے ہمارے جنگجو اور لیڈر ہوں۔ تو کفار کی یہ گندی عادت رہی ہے، وہ انہوں نے مسلمانوں سے بندوں کو خریدا ہے اور خرید کے اسلام کے خلاف استعمال کیا ہے، اور انہوں نے یوں کرائے کہ قاتلوں کے ذریعے اسلام کو نقصان پہنچایا، ہمارے لیڈروں کو، ہمارے اولیاء اللہ کو، بزرگان دین کو، ائمہ کو، اہل بیت اطہار کے بڑے بزرگان دین کو یوں انہوں نے شہید کروایا ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ بھی اسی طرح کی تاریخ کی ایک کڑی تھی۔ تو یہ اسلام کا المیہ جو شروع سے چلتا آ رہا ہے اور آج تک ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کفار اس سلسلے میں بڑا کامیاب ہے، وہ مال و دولت کا لالچ دیتا ہے، ہمارے اندر سے لوگوں کو خریدتا ہے،
اور ہماری صفوں سے کالی بھیڑیں نکلتی ہیں اور ہمارے لیڈروں کو، ہمارے بزرگوں کو، اولیاء کرام کو، ائمہ اعظام کو یوں شہید کر دیتی ہیں۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ احد کا اعلان ہو گیا، 3000 کا لشکر جرار لے کے کافر پہنچ گئے، تو وحشی بھی آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں وہی نیزہ تھا پرانا جس کے ساتھ یہ اپنا شکار کرتا تھا، اور اس کے اوپر زہر لگایا ہوا تھا۔ ایک مشن اور ایک ہی اس کے دماغ کے اندر پلان تھا کہ حضرت امیر حمزہ کو شہید کرنا ہے۔ جب حضرت امیر حمزہ، وہ سباب بن عبد العزیٰ جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، یہودی کو واصل جہنم کیا، وہ جو ہاتھی سے بھی بڑا طاقتور تھا، اس کو جب واصل جہنم کیا تو آپ پورے گراؤنڈ کے چکر لگا رہے تھے، کہہ رہے آؤ نکالو کفار کی جھولی میں اب کون سا لال ہے، کون سا تمہارے پاس اب تیر انداز ہے، کون سا بہادر ہے۔ تو کفار ڈرا ہوا تھا، سہم گیا تھا، ان کا لیڈر مر چکا تھا، ان کی صفیں ٹوٹ چکی تھی اور ان کی ہمت ہار چکی تھی، اب وہ سامان اٹھا کے بھاگ رہا تھا۔ اتنے میں حضرت امیر حمزہ واپس آ رہے تھے، تو جب واپس آ رہے تو ایک پتھر کی پشت کے پیچھے یہ وحشی چھپا ہوا تھا، اپنا پورا نشانہ باندھ کے، اب سامنے تو آ نہیں سکتا تھا، مقابلہ تو کر نہیں سکتا تھا، نشانہ باندھ کے ناف کے نیچے شرمگاہ کے اوپر بالکل اس درمیان کے اندر اس نے نشانہ باندھ کے نیزہ مارا، اور وہ نیزہ آپ کے آر پار ہوا۔ اب اتنا شدید یہ حملہ تھا، اتنا خطرناک وار تھا جو پورے نشانے پہ جا کے لگا تھا، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نشیبی جگہ پہ زمین پہ گرے، اتنا خون تیزی کے ساتھ بہا کہ آپ دوبارہ اٹھ نہ سکے، اٹھنے کی ہمت کی لیکن پھر دوبارہ زمین پہ ہی تشریف لے آئے۔ تو اب یہ کافی دیر چھپ کے پتھر کے پیچھے سے دیکھتا رہا، اب اس کے اندر ہمت نہیں تھی کہ میں آگے بڑھوں، تو اس کو پتا تھا کہ اگر حرکت ہوئی تو میں زندہ نہیں بچوں گا، تو اس نے چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑے اٹھائے۔ اب وہ سنگریزے مارنے لگا آپ کو کہ دیکھتا ہوں اگر جسم نے حرکت کی پھر تو زندہ ہوں گے، تو وہ جب پتھر آپ کے جسم پہ لگتے تو جسم حرکت نہیں کرتا، تو یہ سمجھ گیا بے جان ہو گیا جسم۔ ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام میں بے چینی پھیل گئی کہ اتنی دور ہو گئی ہے حضرت امیر حمزہ کو واپس تشریف نہیں لائے، تو مولا مشکل کشا کو بھیجا کہ آپ جائیں۔ ادھر مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے اور اپنی سواری لے کے کفار کی صفوں میں تلاش کرتے ہوئے آپ کو ڈھونڈتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ ادھر کیا ہوا، ادھر جو ہندا تھی وہ بھی پہاڑی پہ چڑھی تھی، وہ بھی نیچے اتری، اور یہ جو تھا حبشی، جب اس کو پتہ چلا کہ آپ کے جسم کے اندر حرکت ختم ہو چکی ہے، یہ بھی آگے بڑھا، تو اب آپ کا جسم بے جان ہو چکا تھا، روح قفس انسی سے پرواز کر چکی تھی۔ وحشی قریب آیا، ہندا ٹیلے سے نیچے اتری اور دوڑی دوڑی آئی، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے دردی کے ساتھ مسئلہ کیا۔ اسلام کی تاریخ کے اندر اتنی بے دردی کے ساتھ کسی کے جسم کا مسئلہ نہیں کیا گیا جتنا آپ کے جسم کا مسئلہ کیا گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دن سے لے کے آپ کے آخری دن تک اس کا درد اور تکلیف رہی، اور صدمے سے آپ بے چین رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ منظر سامنے آتا تھا آپ ہچکیاں لے کے روتے تھے، کبھی ہچکی لے کے ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے روئے۔ تو آئی وہ اس کے پاس جو چھرا وغیرہ تھا یا جو کچھ بھی تھا، اور یہ حبشی اور یہ ہندا، ان دونوں نے ایک کام کیا، ناک کاٹا آپ کا، آپ کے کان مبارک کاٹے، آپ کی آنکھوں مبارک سے اندر وہ جو تھے آنکھوں کے ڈیلے باہر نکالے، تو ہونٹ مبارک کاٹے، زبان مبارک حلق سے باہر کھینچی، جگر کاٹا، اندر سے دل باہر نکالا، اس کو ہار کے اندر پرویا، دونوں ہاتھ کاٹے، اتنی بے دردی کہ دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیاں کاٹی، پاؤں کاٹے، ان کی انگلیاں کاٹ کے علیحدہ ہار کے اندر پروئے، یوں پورا ہار پرویا، کلیجہ پکڑ کے اور جگر اپنے دانتوں کے نیچے رکھ کے چبایا ہندا نے، کہا میرے باپ کا بدلہ پورا ہو گیا۔ اور وہ حبشی انعام و کرام سونے چاندی کے ڈھیر لے کے، انعام پیسے لے کے اور آزاد ہو کے وہ بھی مارا آزاد پھرتا تھا۔ اب تاریخ الخبیث کے اندر ہے، یہ ایک منظر تھا اس وقت کا جب یہ ہوا۔ اب یہ جو دو ہیں، اب ان کے بارے میں، یہ جو دو اس کارنامے کے اندر ملوث تھے، ان کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے۔ اب یہ بعد میں ایک پھر اس طرح واقعہ ہوا، اب وہ جو ہار جو چبا رہی تھی، جو آزاد تھے، وہ کسی عام بندے کے تو نہیں تھے، وہ سید الشہداء کے آزاد تھے۔ وہ ہاتھ پاؤں کس کے تھے؟ وہ رسول خدا کے شیر کے تھے، وہ اللہ کے شیر کے جسم کے آزاد تھے۔ اب وہ کون تھا؟ وہ نبی کا چچا تھا، وہ امیر حمزہ تھا۔ اب ان کے آزاد جب ہندا کے جسم کے ساتھ لگے، اب انہوں نے اپنا رنگ تو دکھانا تھا۔ اب پھر جب وہ جسم کے ساتھ لگے تو اسلام بھی کہتا ہے کہ اب تو کفر کے دامن میں نہیں رہ سکتی۔ اللہ نے وہ جسم کے ساتھ اعضاء لگنے کی برکت سے، صرف اس کافرہ کے ساتھ اعضاء لگے، اللہ نے اس کو بھی کلمہ نصیب کر دیا، وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی ہندا۔ تو اب یہ صحابیہ ہے، مومنہ ہے، اس نے سچے دل سے توبہ کی، حضور سے معافی مانگی، تو اسلام کے اندر اس کی بے شمار خدمات ہیں۔ اب ان کو برے لفظوں سے ہم یاد نہیں کر سکتے۔ ادھر جو وحشی تھا،
تو جب مکہ فتح ہوا تو اب یہ بھاگ نکلا، اس نے کہا مجھے کوئی امان نہیں ہے، بڑا بھاگا، کسی دوست نے مشورہ دیا تو جو مرضی کر لے، جس مرضی بل میں جا کے چھپ لے، تجھے مسلمان نکال لیں گے، بچنے کی کوئی جگہ نہیں، ایک پناہ گاہ ہے، اگر تو بچنا چاہتا ہے دامن رحمت کے اندر آ کے چھپ جا، تو حضور کے دامن میں آ جا، تجھے پناہ مل جائے گی۔ تو اب پھر اس کے دل کے اندر یہی، اس کے ذہن نے یہی کام کیا، اب یہ مدینہ شریف نقاب اوڑھ کے اپنے چہرے کے اوپر تاکہ حضور پہچان نہ لیں، اپنی آواز بدل کے تو روتے ہوئے قدموں میں گر گیا، ہاتھ جوڑ کے کہا میں بہت بڑا مجرم ہوں، میں نے اسلام کا بہت بڑا نقصان کیا ہے، میں آپ کا بھی مجرم ہوں، ایک حبشی غلام ہوں، آقا معاف فرما دیں، مجھے اپنے دامن رحمت میں چھپا لیں۔ تو یوں گڑ گڑا کے معافی مانگی، تو جب آواز نکالی تو چھپتا کس سے تھا؟ کائنات کی وہ ہستی جس سے کوئی چیز نہیں چھپی۔ حضور نے فرمایا تو حبشی ہے جس نے میرے چچا کو قتل کیا ہے؟ پھر کہا ہاں حضور میں وہی ہوں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خون بھی معاف کیا، تو آپ نے بڑی رحم دلی کا، شفقت کا مظاہرہ کیا، اپنے صحابیوں میں بھی شمار کیا، کہا سناؤ، تو داستان سنانے لگا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ داستان سنی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ اس منظر پہ پہنچا، جو ناک ہاتھ کان کاٹے تھے، پاؤں کاٹے تھے اور وہ زبان مبارک باہر نکالی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہچکیاں لے کے رونے لگ گئے، یہ بھی رونے لگ گیا، تو سارے صحابہ جتنے تھے وہ بھی رونے لگ گئے۔ فرمایا وحیک غیب وجہک عنی فلا راک، حضور نے فرمایا تجھے خون بھی معاف ہے اور تجھ سے قتل کا بدلہ بھی لیا جائے گا، تیرا کلمہ بھی قبول ہے، تجھے ہم اپنے دامن رحمت میں بھی چھپا لیتے ہیں، لیکن تیرا ناس ہو اے وحشی، تجھ پہ افسوس ہے، غیب وجہ کا، تو محمد کی نظروں سے ہٹ جا، فلا راکا، آج کے بعد محمد کے سامنے نہ آنا۔ صحابیت میں قبول کر لیا، لیکن پھر وہ دن اور اس کے بعد آخری دن کبھی حضور کی نظروں کے سامنے نہیں، جب بھی بیٹھتے تھے حبشی پیچھے بیٹھتا تھا، ہندا سامنے نہیں آتی تھی، تو یہ ہر وقت دل کے اندر کھٹکا لگا رہتا تھا کہ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرے انور کی زیارت نہیں کر سکتا، حضور کے سامنے نہیں آ سکتا۔ لیکن اب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ صحابی بن گئے، اللہ اور اس کے رسول نے صحابہ کے ساتھ وعدہ کیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ سے راضی ہیں، یہ قطعی جنتی ہیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ تو اب ان کے بارے میں ہم نہ برے الفاظ دا کہ یہ پکے مومن اور مومنہ ہیں، یہ صحابیاں ہیں، یہ جنتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ نے ان کو معاف فرما دیا، ان کی توبہ قبول ہو گئی اور ان کا کلمہ بھی قبول ہو گیا۔ تو ایک تو رخ یہ تھا تصویر کا۔ پھر حضرت وحشی نے ایک دور آیا، اس کا بدلہ اتارا، دل کے اندر ہر وقت یہ کڑن رہتی تھی کہ کاش کسی طرح میں حضرت امیر حمزہ کو جو میں یہ کام کر چکا ہوں اس کا بدلہ اتاروں، اس کا کفارہ ادا کروں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری دور آیا تو اب آخری دور کے اندر ایک کذاب تھا، ایک بہت بڑا جھوٹا، جس نے امت مجھے دے دی، آدھی امت تم لے لو، تو کہا ہم کلمہ آدھا آدھا بانٹ لیتے ہیں، آدھے علاقے کے تم نبی ہو جاؤ، آدھے علاقے کا میں نبی ہو جاتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میری زندگی کے اندر ہی میرا کوئی غلام اٹھے اور اس بدبخت کو، اس کذاب کو، اس جھوٹے نبوت کے داعی کو واصل جہنم کرے۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، جس طرح مرزا قادیانی جھوٹا نبوت کا اس نے دعویٰ کیا، واصل جہنم ہوا، تو اس ذلیل و یہ رسوا ہوا، اسی طرح مسیلمہ کذاب نے تو یوں اعلان کر دیا۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میرا غلام اس کو واصل جہنم کرے، تو پھر جنگ یمامہ ہوئی صدیق اکبر کے دور کے اندر، یہ بہت بڑی جنگ تھی۔ اس جنگ یمامہ کے اندر حضرت حبشی نے، اللہ نے ان کے دل کے اندر یہ بات ڈالی، اس نے ارادہ کیا کہ میں مسیلمہ بن کذاب کو واصل جہنم کروں گا۔ تو پھر وہ ایک جنگ، یہ ایک لمبی داستان ہے، جنگ یمامہ ایک علیحدہ کہانی ہے، لیکن المختصر پھر جنگ یمامہ کے اندر یہ حبشی آئے، وہی نیزہ جن کے ساتھ حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، اسی نیزے کے ساتھ وہی زہر بجا کے، اسی نشانے کے ساتھ، اسی انداز کے ساتھ اس مسیلمہ کذاب کو، نبوت کے جھوٹے داعی کو واصل جہنم کیا۔ تو جب کر لیا تو پھر دل کا بوجھ اور وہ جو جسم کے اوپر بھار بنا ہوا تھا وہ ہلکا ہوا، کہا اللہ کا شکر ہے میں نے حضرت امیر حمزہ کا بدلہ اور کفارہ آج اتار دیا ہے۔ تو یوں پھر آپ نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا مشکل کشا کو بھیجا ہوا تھا، جاؤ لشکر کے اندر دیکھو، میرے چچا کو کافی دیر ہو گئی ہے تشریف نہیں لائے۔ تو حضرت امیر حمزہ جب لاش کے پاس پہنچے تو چیخ نکل گئی، صرف ایک جسم کا مختصر سا حصہ، ایک باڈی جس کے اوپر نہ سر تھا، نہ نیچے پاؤں تھے، نہ ہاتھ تھے، نہ انگلیاں تھیں، نہ کان تھا، نہ ناک تھا، ایک دھڑ پڑا ہوا ہے، لباس سے پہچان لیا، چیخ نکل گئی، دوڑے گئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں داستان سنائی۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، جب آئے تو آپ بھی ہچکیاں لے کے رو رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ پھر ایک دعا مانگی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یا اللہ میں ان کی شہادت کا گواہ ہوں، یہ سید الشہداء ہیں، میں ان کی شہادت کا گواہ ہوں۔ تو اب جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت سورج سوا نیزے پہ ہوگا، افراتفری کا عالم ہوگا، نفسی نفسی ہوگی، ہر کوئی پریشان ہوگا، تو وہاں پہ شہداء کی جماعتیں بھی نکلیں گی۔ تو جب شہداء کی جماعتیں آئیں گی، اللہ ان سے گواہ مانگے گا، یا اللہ میں شہید ہوں، اللہ کہے گا گواہی پیش کرو۔ مولا مشکل کشا آئیں گے، اللہ فرمائے گا اپنی گواہی پیش کرو۔ حضرت مولا مشکل کشا کہیں گے اے مالک جامع مسجد کوفہ کی یہ گواہ ہے میری شہادت کی، تو کوفہ کی مسجد گواہی دے گی۔ حضرت عثمان غنی آئیں گے، یا اللہ میں بھی شہید ہوں اسلام کا، اللہ کہے گا گواہی پیش کرو۔ تو یا اللہ تیرا قرآن گواہ ہے، قرآن کے چھیٹے پڑے ہوئے ہیں، آج بھی میوزیم کے اندر وہ قرآن پڑا ہے جس کے سامنے آپ شہید ہوئے، تو قرآن کو گواہ بنا دیں گے۔ حضرت امام حسین آئیں گے، یا اللہ میں شہید ہوں، اللہ فرمائے گا گواہی پیش کرو۔ تو حضرت امام حسین میدان کربلا کو اٹھا کے سامنے رکھ دیں گے، یا اللہ یہ اس کے سنگریزے، یہ اس کے ریت، یہ اس کے ریگستان، یہ اس کے ذرے گواہ ہیں میدان کربلا کے میں شاہ سوار ہوں۔ تو ہر کوئی آئے گا۔ اسی طرح ایک لائن کے اندر امیر حمزہ بھی آئیں گے، یا اللہ میں شہید نہیں، میں شہیدوں کا سردار ہوں، اللہ فرمائے گا گواہی پیش کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تخت شہادت پہ تشریف فرما ہوں گے، اللہ تخت عدالت پہ ہوگا، حضور تخت شہادت پہ ہوں گے، حضور اٹھیں گے اور گواہی کے طور پہ اپنے آپ کو آگے پیش کر دیں گے، یا الہی میں ان کی شہادت کا گواہ ہوں۔ تو اندازہ کریں جن کا امام، جن کو کفن دینے والے اور جن کا جنازہ پڑھانے والے اور جن کی شہادت کے گواہ رسول خدا ہو، ان پھر اس ہستی کا عالم کیا ہوگا۔ تو یوں قیامت والدین آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گواہ بنیں گے۔ تو وہ گواہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے اندر کہا یا حمزہ تو یا ام رسول اللہ و اسد اللہ و اسد رسولی، اے اللہ کے شیر، اللہ کے رسول کے شیر۔ اب یہ لاش کے آگے کھڑے ہو کے یہ دعا مانگ رہے ہیں، اے حمزہ، اے رسول اللہ کے چچا جان، یا حمزہ تو فاعل الخیرات، اے بھلائیوں کے پالنے والے، یعنی بیواؤں کی، یتیموں کی، اسلام کی ہر طرح سے خبر گیری کرتے تھے، بڑی ہمدلی اور صدقہ، یعنی جتنے بھلائی کے راستے دروازے تھے سب پہ آپ چلتے تھے۔ یعنی حمزہ پریشانی بھی دور کرتے ہیں، رنج و ملال بھی دور کرتے ہیں، مشکل کشائی بھی کرتے ہیں۔ تو حضور کو بھی پتہ ہے مشکل کشا اللہ ہے، تو پھر حضور بھی غیر اللہ کو مشکل کشا کہہ رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کی عطا سے اللہ کے بندے مشکل کشا ہوتے ہیں، حاجت روا ہوتے ہیں، رنج و بلائیں دور ہوتی ہیں۔ یہ شہداء کے اندر اللہ نے ان کو عطا اتنی پاور دی ہوتی ہے، یہ اللہ کے ولی، یہ داتا صاحب، یہ غوث پاک، یہ حضرت امیر حمزہ، یہ مولا مشکل کشا مشکل کشائی کرتے ہیں۔ جب کوئی ان سے حاجت روائی کروائے، مشکل کشائی کروائے، اپنی درخواست ان کی بارگاہ میں پیش کرے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دن جب آپ شہید ہوئے، ہر جمعۃ المبارک کو شہداء احد کے مزار پہ حاضری دیتے، اپنے چچا امیر حمزہ کے مزار پہ حاضری دیتے ہر جمعے کو، اور ہر سال باقاعدگی کے ساتھ۔ تو یہ ہے عرس کی تاریخ۔ تو ہم ہر سال بزرگوں کے عرس پہ جاتے ہیں، اور حضور ہر ہفتے ہر جمعے والے دن مزار پہ حاضر ہوتے ہیں۔ مزاروں پہ جانا شرک ہے، بدعت ہے، تو پھر یہ حضور شرک اور بدعت والا کام نہ کرتے اگر ہوتا تو یہ حضور کی خاص عطا ہے، یہ حضور کا خاص کرم، اور یہ آپ کی سنت مبارکہ ہے۔ پھر آپ ہی نہیں، آپ کے بعد خلیفہ بنے صدیق اکبر، انہوں نے یہ کام کا ناغہ نہ کیا، ہر سال آپ بھی حاضر ہوتے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، سارے خلیفہ حضرت امیر حمزہ کے مزار پہ باقاعدگی کے ساتھ حاضر ہوتے رہے۔ اور آج بھی بزرگان دین کا یہ دعویٰ ہے اور یہ چیلنج ہے اور یہ تجربہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے روحانی طور پہ فرما رکھا ہے کہ جس نے کوئی میری بارگاہ کے اندر جب مدینے میں آنا ہے، کوئی عرضی، کوئی درخواست پیش کرنی ہے، تو جا کے میرے چچا جو امیر طیبہ ہیں، جو روحانی گورنر ہے مدینے سے، ان کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے وہاں سے مہر لگوا کے آئے، پھر میری بارگاہ میں درخواست پیش کرے، اللہ تمہاری درخواست قبول فرما لے گا۔ یہ بزرگان دین نے یہ لکھا ہوا ہے، تجربہ شدہ بات ہے۔ جس کو اولاد نہیں ہوتی اس کو دعوے کے ساتھ یہ وہ مدینہ جب جائے، اللہ اس کو حاضری دے، تو پہلے حضرت امیر حمزہ کے مزار پہ وہ میدان احد میں حاضری دے، سلام پیش کرے، وہاں دعا مانگے، پھر حضور کی بارگاہ میں آئے۔ تو اس وقت روحانی گورنر اور قیامت تک جن کے پاس پورے مدینہ کا کنٹرول اور حکومت ہے، وہ حضرت امیر حمزہ ہیں۔ امیر طیبہ آپ کو کہا جاتا ہے، تو امیر مدینہ آپ کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ چچا سے آپ کو بڑا پیار تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو آج بھی جتنی حاجت روائیاں، مشکل کشائیاں پیش ہوتی ہیں، پہلے مہریں وہاں لگتی ہیں، پھر عرضیاں حضور کی بارگاہ میں پاس ہوتی ہیں، پھر دعائیں منظور ہوتی ہیں۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہ چچا جان کا یہ مسئلہ دیکھا، بڑے پریشان ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑا روئے ہچکیاں لے کے. اتنے میں ان کی بہن حضرت امیر حمزہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھپھی جان خاتون جنت حضرت صفیہ بھی آ گئی. تو حضور نے دور سے اشارہ کر دیا. زبیر ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ان کے بیٹے حضرت زبیر، یہ جو حضور کے کزن تھے، اور حضرت صفیہ کے بیٹے. کہا جاؤ اپنی ماں جی کو روکو جا کے. پھپھی نے یہ منظر دیکھ لیا تو ان کی روح یہیں پرواز کر جائے گی، وہ اس کی تاب نہیں لا سکتی. تو یہ آواز ان کے کانوں میں پڑ گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے لاش مبارک کے پاس آنے سے مجھے روک رہے ہیں. کہا کہ اے میرے نبی، میں آپ کی صحابیہ ہوں، آپ کی یونیورسٹی کی طالبہ ہوں، صبر کا درس آپ کی بارگاہ سے پڑھا ہے، آپ بے فکر ہو جائیں. میں فخر کروں گی کہ میں ایک شہید کی بہن ہوں. قیامت والے دن سید الشہداء کی بہن کہہ کے مجھے بلایا جائے گا. میری آنکھ سے آنسو نہیں آپ دیکھیں گے، مجھے اپنے بھائی کی ایک مرتبہ زیارت کرنے دیں. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آنے دیا. جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو پھر بہت پریشان کن یہ منظر تھا، یہ ایک دردناک ایک منظر تھا. پھر اب کفن دینے کی باری آئی تو صرف 2 چادریں بچی. شہداء کو کفن دے دیا گیا. تو اب دیکھیں اس وقت قرابت داری، رشتہ داری، گہرا تعلق اور پھر ہمدردی اور اتنی محبت کا یہ عالم. 2 چادریں، ایک چھوٹی ایک بڑی. ایک اور صحابی تھے تو یہ 2 صحابی بچ کے جن کو کفن دینا تھا. ویسے تو سنت یہ کہ مرد 3 کپڑے اور عورت 5 کپڑوں میں سنت، لیکن ایمرجنسی کوئی حالت یا کوئی مجبوری پریشانی ہو پھر 2 یا 1 کپڑے کے اندر بھی لپیٹ دیا جائے تو سنت پوری ہو جاتی ہے. تو اب یہ کپڑے کم تھے، شہید زیادہ تھے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب شہیدوں کو کفن دینے کے بعد جب بچے یہ 2 آخری شہید، ایک اور تھے، 2 چادریں تھے، ایک بڑی تھی ایک چھوٹی تھی. مشورہ دیا گیا کہ حضرت امیر حمزہ کا قد لمبا ہے، بڑی چادر ان کو دے دی جائے، چھوٹی ان کو دے دی جائے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ. اس وقت محبت کا یہ عالم بھی دیکھ کے اس وقت بھی عدل کا کیا عالم ہے. حضور نے فرمایا نئی قرآن دازی ہوگی، جس کے نام قرآن نکلے گا بڑی چادر اسی کو ملے گی. تو یہ دیکھیں ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عدل. ہم تو رشتہ داری کی طرف جھکاؤ کر جاتے ہیں جب ایسا معاملہ ہو، پھر نہیں دیکھتے ہم. تو وہ کہتے ہیں پھر یہ ہمارا پھر فیصلہ ادھر ہی کرنا ہے. تو ادھر دیکھیں تو کیا منظر تھا، کیا دردناک اور تکلیف کا معاملہ تھا، اور پھر کیا حسن سلوک تھا. کہا قرآن دازی ہوگی، جس کا قرآن نکلے گا بڑی چادر اس کو ملے گی. تو صحابی کے نام نکل آیا بڑا قرآن. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر ان کو دے دی. تو چھوٹی چادر جب ان کو دی تو پھر حالت یہ تھی کہ جب سر پہ دیتے تھے تو پاؤں کی طرف سے ننگا ہو جاتا تھا، اور جب پاؤں پہ چادر دیتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے چچا کا چہرہ ڈھانپ دو اور سر ننگے رہنے دو، پاؤں ننگے رہنے دو. قدموں کے اوپر اذخر جو گھاس ہے مدینے کی وہ اس کو ڈال دیا گیا. اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے اس گھاس کے اندر برکت دی. آج تک وہ گھاس اذخر مدینے کے اندر بکتی ہے. بالخصوص جو دل کے مریض ہیں اس کے لیے اس کے اندر شفا رکھی گئی ہے. اور صحابہ کرام باقاعدہ جب کوئی جاتا تھا ادھر تو کہتے تھے کہ یار جب وہ احد پہاڑ پہ جاؤ تو تھوڑی سی اذخر گھاس میرے لیے توڑتے لانا. وہ جو احد کے میدان کے اندر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. حضور فرماتا ہے یہ ہم سے محبت رکھتا ہے، ہم اس سے محبت رکھتے ہیں. اس کی یہی وجہ ہے، اس کے دامن کے اندر امیر حمزہ کا مزار ہے، اور اس کے اوپر جو گھاس اگتی ہے اسپیشل اور بکتی ہے، وہاں سے لوگ لے کے بھی آتے ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں. تو اس کے لیے مریضوں کے اندر شفا ہے. تو اس خر گھاس آپ کے پاؤں کو قدم کو لگی، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب گھاس رکھی جائے 2 یا 3 دن بعد سوکھ جاتی ہے، اس کی یہی لیمٹ ہوتی ہے. اب حضرت امیر معاویہ کا دور آ گیا. تو حضرت امیر معاویہ کے دور کے اندر کوئی سیلاب آیا، احد کے قبرستان کے اندر کچھ قبریں کھل گئی. جب کچھ قبریں کھلی تو شہداء کی جو قبریں تھیں وہ بھی کھل گئی. اب شہداء کی جب قبریں کھلی تو کئی جسم ننگے ہوئے. تو دیکھا کہ جس شہید کے جہاں زخم تھا اس شہید نے وہاں ہاتھ رکھا ہوا تھا. کسی کے پیٹ میں تلوار لگی تو اس نے پیٹ پہ، کسی کے دماغ میں اس نے اپنے دماغ پہ. تو ہر ایک کا زخم تازہ تھا. حیران کن منظر یہ تھا. 14 سال گزرنے کے بعد، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو دور آیا یہ تقریباً 14-15 سال پھر وہ یہ لمبا پیریڈ تھا. تو اتنا عرصہ گزرنے کے بعد وہ جب وہ قبریں کھلی تو ہر جسم یوں ہی تھا جس طرح آج ہی دفنایا گیا. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کی راہ میں مر جائیں ان کو مردہ نہ کرو، وہ زندہ ہیں. اللہ نے قرآن کے اندر کہہ دیا. یہ لوگ کہتے ہیں مر گیا، روح نکل گئی، مردہ ہو گیا. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں وہ آج بھی زندہ ہیں، وہ آج بھی مشکل کشائی کرتے ہیں. تو وہ جب وہ قبریں کھود کے دوبارہ تیار کی جانے لگی تو کسی ایک سپاہی کا ایک گورکن کا بیلچہ ایک کسی صحابی کے جسم پہ لگ گیا، وہ پاؤں پہ لگ گیا، ٹانگ کے اوپر. تو جب وہ ٹانگ پہ لگا تو اس سے فوارے چھوٹنے لگے. تو جب ان کے وہ زخم صحیح کرنے کے لیے کفن دوبارہ کھولا تو وہ کوئی اور صحابی نہیں تھا، وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ کا جسم مبارک تھا. تازہ خون نکل رہا تھا. اور جب وہ گھاس اٹھائی گئی تو وہ گھاس بالکل تر و تازہ تھی.
کفن تو بڑی دور کے بعد، یہ میلا بھی نہیں ہوا، اس کے اوپر کچھ کسی قسم کا نشان لگے، جسم تو بہت دور، اوپر جو کفن تھا اس کی بھی بات نہیں، کفن کے اوپر جو گھاس رکھی ہوئی تھی، اتنے سال گزرنے کے بعد وہ گھاس جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح رکھی تھی آج بھی اسی طرح تر و تازہ تھی۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر ایک مقام یہ ملا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد 70 شہید تھے، ایک ایک شہید کو لایا جاتا تھا، اس کی جنازہ پڑھائی جاتی تھی، حضرت امیر حمزہ کی چارپائی وہیں پڑی رہی، اس کو ہٹا دیا جاتا تھا، اگلے شہید کو لایا جاتا تھا، اس کی چارپائی ہٹائی جاتی تھی، اگلے کی میت لائی جاتی تھی، حضرت امیر حمزہ کی چارپائی وہیں رہتی تھی۔ یوں آپ کو یہ سعادت ملی اسلام کے اندر، وہ شخصیت حضرت امیر حمزہ یہ ہیں کہ جن کو منفرد یہ مقام حاصل ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ نہیں، ہر شہید کے ساتھ اور علیحدہ مرتبہ بھی کل ملا کے 70 مرتبہ آپ کی نماز جنازہ پڑھی، تو یہ آپ کو ایک علیحدہ منفرد مقام حاصل ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نام بھی بڑا پسند تھا، کہا مجھے سب سے پیارا نام حمزہ لگتا ہے، آپ نے یہ نام رکھا۔ اس کے بعد جب آپ کی شہادت ہوئی، کوئی صحابی آپ کی بارگاہ میں آتا تھا اپنا بچہ لے کے میں نے نام رکھنا ہے، حضور اس کا نام حمزہ ہی رکھتے تھے۔ جتنے صحابہ نے حضور سے نام رکھوایا، حضور نے سب کا نام امیر حمزہ ہی رکھا، اتنی محبت تھی۔ تو اگر ہم وہاں نہیں جا سکتے تو یہاں تڑپ اور لگن اور محبت پیدا کریں، یہاں سے عرضی پیش کریں، یا امیر طیبہ السلام، یا والی طیبہ السلام، یا ام رسول السلام، چچا جان کو سلام پیش کریں، اپنی عرضی اپنی مشکلات پیش کریں، انشاءاللہ یہیں سے بیٹھے بٹھائے مورے لگے حضور کی بارگاہ میں درخواستیں قبول ہوں گی۔ اور اگر وہاں موقع بن پڑے تو طریقہ کار حاضری کا یہ ہونا چاہیے، پہلے میدان احد میں جائیں، وہاں سلام کریں، وہاں اپنی حاجتیں پیش کریں، پھر روضہ رسول پہ تشریف لائیں، پھر یہاں آ کے سلام و عرضی پیش کریں۔ بہترین طریقہ یہ ہے سلام پیش کرنے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ان کی محبت نصیب فرمائے۔ جو جملے سلے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہم سب کے لیے امیر حمزہ کی شفاعت کا حقدار ہمیں بنا دے۔ چند دنوں بعد آپ کا عرس مبارک ہے، اللہ تعالیٰ اس یوم عرس کو عقیدت اور خراج کے ساتھ منانے کی توفیق نصیب فرمائے۔